السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ PIRC کے سامعین و ناظرین، ملکی حالات، کرونا وائرس اور اس کے باوجود مساجد کے اندر تھوڑی سی قانونی شک کے اعتبار سے اجتماعیت کا نہ ہونا، پھر دوست احباب کے بہت سارے سوالات بالخصوص رمضان المبارک کے متعلق، تو ان سب کو میں نے اس ترتیب دیا ہے کہ کچھ دوست جو سوال و جواب کرنے کی نشست بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو میں نے یہ کہا کہ اب آپ اپنا اپنا سوال مجھے دے دیں، انشاءاللہ میں آپ کو اپنے چینل کی وساطت سے آپ تک پہنچا دوں گا۔ ان میں سے بنیادی ضروری بات سمجھ لیجیے گا کہ روزے میں کچھ باتیں ایسی ہیں جن باتوں کو میں اور آپ اپنے عقل سے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان باتوں سے، ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ شریعت کے وزن پہ رکھتے ہیں تو شریعت ان کے بارے میں کہتی ہے کہ اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مثلا ایک بندے نے بھول کر کے کھانا کھا لیا، تو اب اس کو بھول کر کھانے کی صورت میں ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ جو بھول کر کھانا کھا لے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، بالکل درست ہے، اسی طرح ہے۔ اس میں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر مسئلہ جانتے ہوئے بھول کر کھانے کے بعد پھر عمدن ایک بار بھول کر کھانا کھا لیا ہے، اس سے تو ٹھیک ہے، روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑا، لیکن بعد میں عمدن جان بوجھ کر اس نے کھانا بھی کھا لیا اور اس نے اپنے ازدواجی مراد بھی قائم کر دیے، تو اب ان دونوں صورتوں کی دو شکیں بن گئی۔ پہلی شک یہ ہے کہ اگر اس نے جان بوجھ کر کے، یعنی بھولنے کے بعد جان بوجھ کر کے کھانا کھایا، تو اب اس جان بوجھ کر کھانے کی وجہ سے اس پر قضا لازم ہوگی، اور اگر اس نے امبسری بھی کر لی تو اب اس پر کیا ہے؟ قضا بھی اور کفارہ بھی، یہ دونوں چیزیں اس کے لیے لازم ہوں گی۔ ایک اور سوال ہے بھائی کا کہ کیا جب بندہ بھول کر کے کھانا کھا لے اس میں بوڑھا اور جوان دونوں برابر ہیں؟ تو ہاں، اچھی بات کہی۔ فتاوی عالمگیر نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کو وضاحت لایا۔ میں مختصراً آپ حضرات کے سامنے، ایک شخص اگر کھانا بھول کر کے کھا جائے روزے کے اندر، تو اس بندے کی کیفیت کو دیکھا جائے گا۔ اگر صحت مند ہے، تندرست بندہ ہے، توانا بندہ ہے، تو اس بندے کو یاد دلانا کہ بھائی تیرا روزہ ہے، یہ یاد دلانا واجب ہے کہ اس سے یاد دلا جائے تاکہ وہ کھانا کھانے سے رک جائے، یہ صحت مند کے لیے۔ ہاں، اگر کمزور بندہ ہے اور ضعیف بندہ ہے اور اس کی صحت قوت اعتبار سے بہت کمزور ہے، اب وہ اگر کھانا کھا رہا ہے تو اسے کھانے دیا جانا چاہیے۔ فتاوی عالمگیر میں اس کی تفصیل ہے جی۔ ایک اور سوال ہے کہ روزے کی حالت میں سرما، تیل، خوشبو لگانا کیسا ہے؟ جی بھائی، روزے کی حالت میں دن کے اندر سرما لگانا، تیل لگانا، خوشبو لگانا یا خوشبو کا سونگھنا، یہ سب درست ہیں، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کچھ نقصان نہیں آتا۔ اور جس وقت بندہ سرما لگائے اور لگانے کے کچھ دیر کے بعد یا کچھ وقفے کے بعد آنکھوں کا اثر ناک کے ذریعے سے رحل اور خلق تک اس کا اثر پہنچتا ہے، تو اس اثر کے بعد دکھائی بھی دیتا ہے، تو تب بھی روزے پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا جی۔ سرما اگرچہ آپ کو یعنی خلق سے نکل کر کے منہ سے ریشے کی صورت میں اگر آپ دیکھ لیں تو تب بھی آپ کے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوگا جی۔ ایک اور سوال ہے کہ ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنا کیسا ہے جی۔ سونے کے بندہ سویا ہوا تھا، سونے کی حالت میں اس سے احتلام ہو گیا اور پھر اس نے غسل کیے بغیر روزہ رکھ لیا، یعنی اس نے سحری کر لی، کھانا کھا لیا اور روزہ رکھ لیا ہے، اس سے روزہ فاسد ہوگا یا نہیں؟ جی، روزہ اس سے فاسد نہیں ہوگا۔ ہاں، وہ جو اس نے ناپاکی کی صورت میں اس نے جو روزے کو رکھا ہے، اس ناپاکی کی وجہ سے اس پر گناہ الگ سے ہوگا، باہر روزے پر کوئی اثر نہیں ہوگا، ناپاکی کی وجہ سے
اس پر گناہ ضرور ہوگا۔ جی، ایک کام کرنے والے ورکنگ ملازمین کا ایک سوال ہے کہ روزے کی حالت میں خلق کے اندر گرد غبار، دھول یا اسی طرح مچھرات اگر خلق میں چلے جائیں تو اس سے روزے کا کیا حکم ہے؟ جی، روزے کی حالت میں خلق کے اندر مکھی چلی جائے، مچھر چلا جائے اور آپ یعنی دھواں خود سے کھینچا نہ جائے، اسے پیا نہ جائے، کھینچا نہ جائے، تو آپ خود سے اگر دھواں جیسے باہر بندہ سموگ میں چلتا ہے تو سموگ خود سے چلتی ہے، محسوس نہیں ہوتا، تو اگر یہ گرد غبار اس طرح خود سے چلی جائے تو اس کی وجہ سے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ہاں، البتہ اگر جان بوجھ کر قصداً اگر دھوئیں کو، سموگ کو اگر کھینچتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کی وجہ سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ کتاب الفقہ، اس کے اندر کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ، اس میں ایک بڑی تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو ذکر کیا ہے کہ راستے کی غبار، گرد غبار اور اسی طرح ملازمین پیشہ جو لوگ ہیں وہ دھول کے اندر ہوں، کام کرنے والے ہوں، ان کے کام کے دوران مچھر مکھی یا اسی طرح منہ کے اندر چلی جائے، خلق کے اندر پہنچ جائے، تو خلق سے پہنچ کر کے معدے تک کے قریب چلی جائے تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ روزے کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ کام کرنے والے جو اس کام کے اندر ہیں، دھول کے اندر، گرد کے اندر ہیں، تو اس صورت میں ان کے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی اشیاء ان کو نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ مشکل ہے، دشواری ہے، ان سے بچنا کیا ہے، انتہائی درجے کا مشکل ہے۔ اس کی وجہ سے فتاوی عالمگیر کے اندر اس بات کی وضاحت ہے کہ کام کرنے والوں کے دوران دھواں، گرد یا اسی طرح مچھر مکھی اگر معدے تک بھی چلی جائے تب بھی روزے پر کوئی اثر نہیں ہوگا، واللہ عالم۔ آخری سوال، ایک بھائی نے کہا کہ روزے کی حالت میں اگر بندہ روتا ہے، آنسو اس کے جاتے جاتے منہ کے ساتھ ٹچ ہو جاتے ہیں تو اس کی نمکینیت کا کیا حکم ہے؟ جی، اس کے بارے میں یاد رکھیے گا، اگر بندہ روتا ہے تو روزے کے اندر جو رونے کی حالت کے اندر جو آنسو جاتے ہیں منہ کے اندر چلے جائیں، ایک دو یا چند قطرے اگر چلے جائیں تو اس سے تو روزے پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ہاں، مسلسل جاتے 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 منہ کے اندر جمع ہو جائیں اور منہ کے اندر جمع ہو کر کے پھر اس کے بعد بندہ اس کو نگل جائے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، کیونکہ اس کی نمکینیت اور اس کا نمکینیت کا احساس معدے تک پہنچے گا تو اس کی وجہ سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اور اسی طرح کام کاج کے دوران جو پسینہ ہوتا ہے اس کا بھی حکم وہ پہلے والا ہے۔ ہاں، اگر بہت زیادہ صورتحال ایسی بن جاتی ہے کہ زیادہ ہی منہ کے اندر جا رہا ہے یہ پسینہ تو اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عملی زندگی نصیب فرمائے۔ فی امان اللہ تعالی۔